نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب بزرگان محترم، یہ چند آیتیں ہیں سورہ آل عمران کی کہ جو آج بھی تراویح کے شروع میں پڑھی گئی۔ تو پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے چند پیغمبروں کا تذکرہ فرمایا کہ ان میں سے ایک تو ہیں حضرت آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں، اور دوسرے حضرت نوح علیہ السلام کہ جو آدم ثانی کہلاتے ہیں، اور تیسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ جو ابو الانبیاء ہیں کہ تمام انبیاء بنی اسرائیل حضرت اسحاق علیہ السلام کی ذریت میں ہیں، اور حضرت اسحاق وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے فرزند ہیں۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء اور پھر آل عمران
عمران کا تعارف کرایا اللہ نے، اور یہ فرمایا کہ یہ پیغمبر ان میں سے بعض کی ذریت میں ہے۔ کہ حضرت عمران حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت میں، حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت میں، اور اصل مقصود آل عمران کا تعارف، اور یہ جو عمران ہے یہ حضرت مریم کے والد، تو عمران دو ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا، اور حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران ہے۔ تو یہ حضرت مریم کے والد حضرت عمران، ان کے خاندان کا تعارف کرانا ہے کہ حضرت عمران کے نواسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام ہے مریم، اور نانی کا نام ہے حنا، اور نانا کا نام ہے عمران، اور حضرت مریم کے خالو ہوتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام، اور خالزاد بھائی ہوتے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ تو اس طرح سے حق تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پورے خاندان کا تعارف کرا دیا، اس لیے کہ آخر زمانے میں اور قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونے والا ہے، اور اس سلسلے میں بے شمار احادیث کہ جو حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں، اور مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے، متفقہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور اس وقت بھی وہ آسمانوں پر موجود ہیں، زندہ صحیح سلامت اٹھا لیے گئے۔ تو زندہ صحیح سلامت وہ اٹھا لیے گئے ہیں، آسمانوں پر زندہ موجود ہیں، اور قرب قیامت میں تشریف لائیں گے۔ تو اس سلسلے میں احادیث تقریباً 100 ہیں، اور علماء نے اپنے رسالوں میں ان احادیث کو جمع کیا ہے، اور یہ مسلمانوں کا اجماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے کہ تشریف لائیں گے، اور اسی وجہ سے حق تعالی نے پورا تعارف کرایا کہ اس امت کو اخیر زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں کام کرنا ہے۔ تو یہ امت محمدیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کام کرے گی، مل کر کام کرے گی، تو پورا تعارف ہونا چاہیے تاکہ ہم پہچان لیں کہ واقعتاً یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور کوئی مغالطہ نہ ہو، اور کوئی جھوٹا دعوے دار بھی کھڑا نہ ہو جائے کہ مسیح موعود تو میں ہوں،
جیسے غلام احمد قادیانی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ مسیح موعود میں ہوں، تو اگر مسیح موعود وہ ہے تو اس کا نام تو غلام احمد ہے، اور یہاں ان کا نام ہے عیسیٰ اور مسیح، دو نام ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے، اور اس کا تو باپ موجود تھا۔ اور اس کی ماں کا نام مریم نہیں تھا، اس کے نانا عمران نہیں تھے، اس کے خالو زکریا نہیں تھے، تو اس لیے اللہ تعالی نے پورا تعارف کرایا کہ ہمیں مغالطہ نہ ہو اور کوئی جھوٹا دعوے دار بن کر کھڑا نہ ہو جائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الرسول، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، تو قیامت تک جو مسائل پیش آنے والے کہ خواہ وہ ائمہ ہدی ہوں یا وہ ائمہ مضلین ہوں، حضور نے ان کا تعارف کرا دیا اور اچھی طرح سے پہچان کرا دی کہ یہ ائمہ ہدی ہوں گے اور یہ ائمہ مضلین ہوں گے، یہ ہدایت پر لانے والے ہوں گے، یہ گمراہی پر ڈالنے والے ہوں گے، اور جو ائمہ مضلین ہیں ان میں سب سے بڑا تو دجال ہوگا۔ تو اس دجال کا پورا تعارف آپ نے کرا دیا، اتنی تفصیل اور اتنی وضاحت احادیث میں کہ امت کو کسی قسم کا اب مغالطہ نہیں ہو سکتا، اتنی وضاحت روایتوں میں آئی ہوئی ہے اور اتنی تفصیل آئی ہوئی ہے کہ وہ دجال کون ہوگا، کیسا ہوگا، کتنی مدت تک دنیا میں رہے گا اور کون اس کو قتل کریں گے۔ تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہوں گے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہوں گے کہ دجال کو اپنے نیزے سے قتل کر دیں گے۔ اور دجال کی حالت خراب ہو جائے گی جب سنے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دنیا میں آ گئے، تو اس کی حالت اتنی خراب ہو جائے گی، اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل نہیں بھی کرے تب بھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر گھلے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے، ایسے گھلے گا، اور وہ بغیر موت کے بھی مر جائے، لیکن پھر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کی تسلی کے لیے اس کو اپنے نیزے سے قتل کریں گے اور نیزے پر دجال کا خون دکھلائیں گے کہ دیکھو مارا گیا، اب مطمئن رہو۔ تو اس لیے حق تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پورے خاندان کا تعارف کرایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم ہے اور مریم کی والدہ حضرت حنہ ہے، اور والد ہیں حضرت عمران، مسجد بیت المقدس کے امام تھے اور بہت ہی ذی علم، نہایت ہی متقی، پرہیزگار، اور قوم میں ان کی بڑی وقار تھی، بڑا احترام تھا۔ وہ بڑھاپے کو پہنچ گئے اور حضرت حنہ بوڑھی ہو گئی، اور اب تک دونوں کے ہاں اولاد نہیں ہے۔ تب ایک مرتبہ حضرت حنہ جا رہی ہیں، کسی راستے پر چل رہی ہیں، تو کسی درخت کے نیچے سے گزر ہوا تو کسی پرندے کے بچوں کے بولنے کی آواز سنی،
تو دیکھا کہ واقعتاً گھونسلہ ہے، کسی پرندے کا گھونسلہ ہے اور بچے نکل آئے ہیں، بول رہے ہیں۔ بس وہیں دل میں ایک خواہش اور ایک تمنا پیدا ہوئی کہ پروردگار، اولاد کا ہونا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اولاد کا ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت سے تو نے جانوروں اور پرندوں تک کو محروم نہیں رکھا، اور آج اس چڑیا کے یہاں بچے موجود اور میری گود بچے سے خالی۔ تو بس اسی موقع پر حضرت حنا نے دعا کی کہ پروردگار، اگرچہ میں بوڑھی ہوں اور میرے شوہر بوڑھے ہیں، لیکن تو اولاد دینے پر قادر ہے، مجھ کو اولاد عنایت فرما۔ قبولیت کی گھڑی تھی اور منشاء خداوندی بھی یہی تھا، تو حق تعالی نے حضرت حنا کی وہ دعا سن لی۔ اور پھر شوہر ان سے ہم بستر ہوئے تو حمل رہ گیا، اور جب حمل کے آثار نمایاں ہوئے اور یقین ہوا کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں، تو اس موقع پر نظر مان لی۔ اس کا تذکرہ قرآن کریم میں حق تعالی نے فرمایا کہ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم۔ جبکہ حضرت عمران کی اہلیہ حضرت حنا نے کہا کہ رب انی نذرت لك ما في بطنی، کہ اے میرے پروردگار، میرے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے میں نے اس کی نظر مان لی کہ وہ تیرے لیے، تیرے دین کی خدمت کے لیے آزاد رہے گا۔ میں اس سے اپنی خدمت نہیں لوں گی، دنیا کی خدمت نہیں لوں گی، بلکہ وہ دین کی خدمت کے لیے، بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد رکھا جائے گا۔ تو یہ بنی اسرائیل میں ایک دستور تھا کہ جس کی وجہ سے ان کا دین زندہ تھا، کہ وہ اپنی بعض اولاد کے لیے نظر مان لیتے تھے کہ اب یہ جو بچہ ہے اس سے ہم اپنی خدمت نہیں لیں گے، دنیا کی خدمت نہیں لیں گے، بلکہ یہ دین کی خدمت کے لیے وقف، اور اس کا نام انہوں نے رکھا تھا تحریر، آزاد کرنا، گویا کہ اپنی خدمت سے، دنیا کی خدمت سے آزاد، اور بس اس کی ساری زندگی دین کی خدمت کے لیے وقف، اور بیت المقدس چھوڑاتے تھے اس بچے کو، اور وہاں جو خدام اور مجاور، تو وہ اپنی نگرانی میں اس بچے کی تربیت اور پرورش کرتے تھے، شروع سے دینی تعلیم اور دین کی تربیت، اور آگے چل کر جب وہ بڑا ہوتا ہے تو بہت بڑا عالم بنتا ہے، اور اس کی ساری زندگی دینی خدمات کے لیے وقف رہتی ہے۔ تو جب تک یہ سنت اور یہ طریقہ ان میں رہا تو ان کا دین زندہ رہا۔
اور ہمارے دین کی حفاظت کی ذمہ داری چونکہ اللہ نے خود لی ہوئی ہے، تو اگرچہ ہمارے یہاں یہ سنت اور یہ طریقہ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی حق سبحانہ و تعالیٰ کچھ لوگوں کے قلوب میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو دینی تعلیم دیں، اور لوگ دے رہے ہیں، بڑے پیمانے پر دے رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کے اندر بڑی تعداد میں آپ کو حفاظ ملیں گے، قرہ ملیں گے، علماء ملیں گے، اس لیے کہ حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ قرآن کریم ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو حق سبحانہ و تعالی ہر دور میں حفاظ کی ایک جماعت رکھتے ہیں، قرہ کی ایک جماعت موجود رہتی ہے، علماء کی ایک جماعت موجود رہتی ہے اور رہے گی، اس لیے کہ حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، تو یہ دین قیامت تک محفوظ رہنے والا ہے۔ تو حضرت حنا نے یہ نظر مان لی، اور خیال یہ تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا، لڑکا پیدا ہوگا، لہذا دینی خدمات کے لیے آزاد، میں اس سے اپنی خدمت نہیں لوں گی، دنیا کے کام کاج اس سے نہیں لوں گی۔ شوہر سے بھی تذکرہ کر دیا کہ میں نے تو ایسی نظر مان لی ہے۔ حضرت عمران نے کہا کہ تم نے نظر مانی، لک ما فی بطنی، تو کلمہ ماں عموم کے لیے ہے، تو وہ لڑکا بھی ہو سکتا ہے اور لڑکی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اگر لڑکی ہوئی تو وہ محرر کیسے ہوگی؟ وہ دینی خدمات کے لیے آزاد کیسے رکھی جائے گی؟ دینی خدمات کے لیے باہر آنا ہے، اور باہر مرد آ سکتا ہے نہ کہ عورت۔ حضرت حنا کہتی کہ بھئی میں تو نظر مان چکی ہوں۔ حضرت عمران وصال فرما گئے، ابھی حضرت حنا کے یہاں اولاد نہیں ہوئی، حاملہ تھیں، اور حضرت عمران جو شوہر ہیں وہ گزر گئے۔ اب ان کے انتقال کے بعد حضرت حنا بچہ جنتی ہے کہ فلما وضعتها، اور جب حضرت حنا نے حضرت مریم کو جنا، قالت رب انی وضعتها انثى، تو اب افسوس کرتے ہوئے کہہ رہی کہ پروردگار میں نے تو لڑکی جنی، اور میرا خیال تھا کہ لڑکا ہوگا، لیکن میں نے تو لڑکی جنی۔ واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ تعالی خوب جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا جنا ہے۔ تو جو لڑکی جنی ہے اللہ تعالی خوب جانتے ہیں۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور انہوں نے جو لڑکا چاہا تھا تو ان کا مطلوب لڑکا اللہ تعالی کی دی ہوئی لڑکی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کہ اس لڑکی کی شان تو بہت بلند ہے، تو ان کا مطلوب لڑکا، ان کا چاہا ہوا لڑکا اللہ کی دی ہوئی لڑکی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جو اللہ نے بیٹی دی ہے اس کی شان بہت بلند ہے، لیکن حضرت حنا واقف نہیں ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، حضرت حنا کہتی کہ پروردگار اس بچی کا نام میں نے مریم رکھا۔
تو معلوم ہوا کہ بچے کا نام جیسے باپ رکھ سکتا ہے ماں بھی رکھ سکتی ہے. اور آپ یوں بھی کہہ سکتے کہ والد حضرت عمران تو موجود ہی نہیں تھے، وہ تو گزر گئے تھے، اس لیے ماں نے رکھا. تو بہرحال حضرت حنا نے اپنی بچی کا نام مریم رکھا، ان کی زبان میں مریم، اور عربی میں اس کے معنی ہوں گے عابدہ. مریم کے معنی عابدہ، عبادت کرنے والی، عبادت گزار بندی. نام کا اثر پڑتا ہے کہ آگے چل کر واقعتاً یہ مریم ہی ہوئی ہے، عابدہ ہوئی، عبادت گزار بندی بنی ہے. تو اس لیے روایتوں میں ہے کہ اپنی اولاد کا نام رکھو، اچھا نام رکھو. نام کا اثر اولاد پر ہوتا ہے. تو اپنی اولاد کا نام اچھا رکھنا چاہیے. انبیاء علیہ السلام کے ناموں پر نام رکھیے، صحابہ کرام کے ناموں پر نام رکھیے. بچے ہوں تو صحابیات کے ناموں پر نام رکھیے، معنی اس کے اچھے ہوں. تو یہ سب باتوں کا خیال کر کے نام رکھیے. کہ صلحاء اور اتقیاء کے ناموں پر نام رکھیے، معنی اس کے اچھے ہوتے ہوں. تو ایسا سوچ کر نام رکھنا چاہیے، کیونکہ نام کا اثر پڑتا ہے. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اور میں نے اس بچی کو، اور مستقبل میں اگر اس بچی کے ہاں اولاد ہوئی، اس کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں کہ اس بچی کو اور اس سے ہونے والی اولاد کو شیطان کوئی گزند نہ پہنچائے. تو یہ دعا بھی قبول ہو گئی. اور حدیث میں ہے کہ شیطان کے مس اور چھونے سے محفوظ رہی حضرت مریم بھی محفوظ رہی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی محفوظ رہے. ورنہ اور کوئی محفوظ نہیں. کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور صاحب وہ پیدا ہوتے ہی روتا ہے، یہ تو سب جانتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتے ہی روتا ہے، بلکہ اس کے رونے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہاں وہ ہوا. تو وہ شیطان کے مس کرنے کی وجہ سے کہ شیطان اس بچے کو چھوتا ہے، بلکہ انگلی مارتا ہے، کہ انگلی سے وہ چوکا دیتا ہے، اور اس کے چوکا مارنے سے بچہ رونا شروع کر دیتا ہے. تو جب حضرت مریم ہوئی تو شیطان کا قابو نہیں چل پایا. تو بس وہ اس نے کسی کپڑے کو چھوا انگلی سے اور چلا گیا. تو حضرت مریم بھی محفوظ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی محفوظ. کہ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ. تو حق سبحانہ و تعالی نے بطریق احسن ان کی نظر کو قبول فرما لیا. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور ان کو بہترین طریقے پر نشو و نما دیا. اور حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت کی، اور وہ اس طرح سے کہ حضرت حنا حضرت مریم کو کپڑے پہنا کر بیت المقدس لے آئی. وہاں جتنے خدام تھے، مجاور تھے، ان سے کہا کہ بھئی میں نے تو نظر مان لی تھی کہ میرے ہاں جو بھی ہوگا، لڑکا ہو یا لڑکی، تو وہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے، دینی خدمات کے لیے آزاد میں محرر بنا چکی ہوں، اس لیے لائی ہوں. دستوری تھا ان کے ہاں، لیکن دستور تھا لڑکوں کو قبول کرنے کا. وہ لڑکے قبول کرتے تھے اور لڑکوں کی تربیت اور پرورش کیا کرتے تھے.
اور یہ تو حضرت مریم تو بچی ہیں، لڑکی ہیں، لیکن کس کی ہیں؟ حضرت عمران کی، جو بیت المقدس کے امام تھے اور نہایت ہی متقی پرہیزگار اور قوم میں بہت ہی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، قوم ان کا بڑا احترام کرتی تھی، ان کی یہ صاحبزادی ہے۔ تو وہاں جتنے خدام سب کھڑے ہو گئے کہ اس بچے کی پرورش تو ہم کریں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی تعداد 29 تھی، وہاں جو خدام تھے وہ 29، اور سب تیار ہو گئے کہ صاحب یہ بچی ہمارے حوالے کر دی جائے، ہم پرورش کر لیں گے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ سب سے زیادہ حقدار میں ہوں، سب سے زیادہ حقدار میں ہوں، اس لیے کہ اس بچی کی خالہ میرے گھر میں ہے، اور خالہ بمنزل ماں کے ہوتی، اور ہمارے یہاں بھی حدیث میں کہ الخالۃ بمنزلۃ الام، کہ خالہ بمنزل ماں کے۔ تو میرے گھر میں اس بچی کی خالہ ہے، جب ماں چھوڑ رہی ہے تو بچی خالہ کے پاس آنی چاہیے، میں خالو ہوتا ہوں۔ لیکن ان خدام نے اس وجہ ترجیح کو قبول نہیں کیا اور انکار کر دیا کہ جب ماں نے ہی چھوڑ دیا تو پھر سب برابر ہے، کہ جب ماں نے ہی چھوڑ دیا پھر سب برابر ہیں، لہذا قرآن اندازی ہونی چاہیے۔ اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں بیان فرمایا ہے کہ اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، کہ صاحب قرآن اندازی ہو، اور قرآن اندازی کا طریقہ بھی انہوں نے عجیب رکھا کہ توریت لکھنے کے جو قلم ہیں، تو توریت لکھنے کے قلم وہ دریائے اردن میں ڈالے جائیں، چھوڑے جائیں، اور جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے خلاف الٹا چلے وہ حضرت مریم کی کفالت کرے، پرورش کرے۔ تو بہرحال ان سب خدام نے اپنے اپنے قلم دریا اردن میں ڈال دی، سب کے قلم پانی کے بہاؤ کے موافق بہتے جا رہے، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم ٹھہر گیا اور پھر الٹا چلا پانی کے بہاؤ کے خلاف۔ تو اس قرآن اندازی میں حضرت زکریا علیہ السلام غالب آ گئے، جیت گئے، لہذا حضرت مریم کی کفالت کی ذمہ داری حضرت زکریا علیہ السلام نے قبول کر لی کہ وکفلھا زکریا، کہ حضرت مریم حضرت زکریا علیہ السلام کی پرورش میں آ گئی۔ لیکن یہ جو ہوا غلام احمد، مرزا غلام احمد قادیانی، اس کی ماں تھوڑی کسی کی حضرت زکریا علیہ السلام کی پرورش میں آ گئی تھی، سب جانتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی جھوٹا دعوے دار کھڑا ہی نہیں ہو سکتا کہ وکفلھا زکریا، کہ حضرت مریم کی کفالت وہ حضرت زکریا علیہ السلام نے کی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک انا رکھی، ایک دودھ پلانے والی عورت رکھی کہ جو حضرت مریم کو دودھ پلائے۔ حضرت مریم کچھ بڑی ہو گئی اور عبادت کے لائق ہو گئی، تو بیت المقدس میں ایک بہترین کمرہ تھا، چھوٹا سا کمرہ، وہ حضرت مریم کو دے دیا گیا کہ حضرت مریم یہیں قیام کرے، یہیں رہے اور اللہ کی عبادت کرتی رہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام وہیں کھانا پہنچا دیا کرتے تھے۔
کہیں جانا ہو، حضرت زکریا علیہ السلام کو باہر جانا ہو تو دروازہ بند کر کے باہر سے قفل ڈال دیتے ہیں، تالا لگا دیتے ہیں۔ لیکن اکثر ایسا ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام تالا ڈال کے چلے گئے، دروازہ بند کیا، باہر سے تالا لگا دیا، اور پھر جب تالا کھولتے ہیں اور تالا کھول کر اندر داخل ہوتے ہیں تو وہاں پھل موجود۔ تو بڑا تعجب کہ دروازہ بند میں نے کیا، کھولا میں نے، چابی میرے پاس، میرے علاوہ تو یہاں کوئی داخل ہوا ہی نہیں ہے، تو پھر یہ پھل آتے کہاں سے ہیں؟ اور پھر ایسے پھل تو بازار میں نہیں کہ سردی کے موسم کے پھل وہ گرمی کے موسم میں وہاں موجود، اور گرمی کے موسم کے پھل سردی میں موجود، بے موسم پھل تو اکثر دیکھتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں، اور تعجب ہوتا ہے کہ قفل کھولنے والا میں ہوں، کھانا پہنچانے والا میں ہوں، میں نے تو یہ پھل پہنچائے نہیں ہیں، تو پھر یہ پھل کہاں سے آئے؟ پھر ایسے پھل اگر چلو کوئی گھس بھی گیا تو بازار میں بھی یہ پھل نہیں ہے، آئے کہاں سے؟ تو ایک دن پوچھ ہی لیا کہ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، کہ حضرت زکریا علیہ السلام اس حجرے میں جب بھی داخل ہوتے ہیں وہاں رزق اور بے موسم پھل پاتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ کہنے لگے کہ یا مریم انا لک ھذا، کہ اے مریم یہ پھل، یہ بے موسم پھل کہاں سے آئے؟ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ حضرت مریم کہنے لگی کہ یہ خزانہ غیب سے آئے ہیں، اللہ کے پاس سے آئے ہیں، درمیان میں کسی مخلوق کا واسطہ نہیں، اور اللہ تعالی جس کو چاہے بے حساب روزی پہنچائے۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام خود بوڑھے تھے، انتہائی بڑھاپے کو پہنچ گئے، اور بیوی بوڑھی اور بان، اولاد ہی نہیں تھی، لیکن اب تک دعا کرنے کی ہمت نہیں کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ کہیں بڑھاپے میں اولاد ہوتی ہے؟ اولاد ہوتی ہے جوانی میں، لیکن اب جو دیکھا کہ اللہ تعالی اس بچی کو بے موسم پھل دے رہے ہیں، تو اب جو ذات پاک ایک بچی کو بے موسم پھل دینے پر قادر، تو وہ ہم دونوں کو بڑھاپے میں اولاد دینے پر بھی قادر۔ تو ایک جوش پیدا ہوا، ایک ولولہ پیدا ہوا۔ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ تو اس موقع پر حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عنایت فرما، بے شک آپ دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ تو وہ دل کی گہرائی سے حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ سورہ مریم میں اور تفصیل آئی ہے کہ اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب
وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے بہت ہی آہستہ اور دھیمے سے یہ دعا کی. اور دعاؤں میں افضل وہی ہے کہ جو آہستہ مانگی جائے. اور حضرت حسن بصری کی روایت میں ہے کہ جو دعا آہستہ مانگی جائے وہ 70 درجہ افضل ہے اس دعا کے مقابلے میں جو زور سے مانگی جائے. تو اذ نادى ربه نداء خفيا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو بہت ہی آہستہ سے پکارا اور اپنی عاجزی اور مسکنت کو اور محتاجی کو پیش کیا. یہ دعا کے آداب میں سے ہے کہ بندہ ذکر کرے کہ پروردگار میں بہت ہی عاجز ہوں، محتاج ہوں، حاجت مند ہوں، ضرورت مند ہوں. کہ رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا کہ میری تو ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی اور میرے سر کے تمام بال بڑھاپے سے سفید ہو گئے، لیکن میں نا امید نہیں ہوں. اگرچہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی جو ہے وہ بوڑھی اور بانجھ ہے، لیکن آپ قادر مطلق ہیں اور آپ اس بڑھاپے میں اولاد دینے پر قادر ہیں. تو حق تعالی نے یہ دعا قبول کر لی اور ارشاد فرمایا کہ تمہارے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا اور اس کا نام یحییٰ ہوگا. اور حضرت یحییٰ کے ہم صفت اور ہم نام کوئی نہیں ہوگا کہ بعض مخصوص وہ ایسی صفات لائیں گے کہ ان صفات میں حضرت یحییٰ کا کوئی ساجھی نہیں. اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پہلے کسی اور شخص کا نام یحییٰ ہوا بھی نہیں ہے. نیا نام اللہ نے رکھ دیا. لوگ خوش ہوتے کہ صاحب ہمارے بچے کا نام فلاں بزرگ نے رکھا ہے، اور وہاں ہونے کے پہلے رب کائنات نے رکھا. حق سبحانہ و تعالی نے یہ نام رکھ دیا کہ دیکھو تمہارے یہاں لڑکا ہوگا، اس کا نام یحییٰ ہوگا اور اس کا ہم صفت ہم نام کوئی نہیں ہوگا. تو اب حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ خوشخبری مل گئی کہ میرے یہاں اولاد ہوگی. تو وہ بشریت کے فطری تقاضے کی بنا پر کہنے لگے کہ انا یکون ھذا کہ میرے ہاں اولاد کیسے ہوگی. حالانکہ حق سبحانہ و تعالی کی قدرت پر یقین ہے، ایمان ہے، اور خود ہی دعا کی ہے اور اس دعا کے اندر خود ہی کہا کہ میں بوڑھا اور میری بیوی بوڑھی بھی ہے اور بانجھ بھی ہے، کریلا نیم چڑھا ہے. بوڑھی اور بانجھ جب اللہ نے بشارت سنائی، خوشخبری سنائی، تو اب قادر ہے کہ دیکھیے آپ کو آدم سے وجود بخشا، تو اب جو ذات پاک آدم سے وجود بخشنے پر قادر ہو وہ بڑھاپے میں اولاد دینے پر قادر. اللہ تعالی آپ کو اولاد دیں گے اور اسی بڑھاپے میں. حضرت زکریا علیہ السلام سوچ رہے تھے کیفیت کہ آیا اولاد خیر ہوگی ضرور ہوگی، جب اللہ نے فرمایا ہے تو یقیناً ہونے کی ہے، لیکن اس کی بہت سی صورتیں ہیں. ممکن ہے کہ نئی شادی کا حکم آئے، اس بیوی سے نہ ہو کیونکہ یہ تو کریلا اور نیم چڑھا ہو گئی ہے، بوڑھی بھی ہے، بانجھ، اس سے نہ ہو، تو نئی شادی کا حکم ہو. اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہم دونوں پھر سے جوان کر دیے جائے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں کو جوان بنا دیا جائے، جو داڑھی سفید ہو گئی پھر کالی ہو جائے، یا یوں ہی بڑھاپے میں ہوگی. تو اللہ نے فرمایا کذالک یوں ہی بڑھاپے میں ہوگی، بلکہ اسی بیوی سے ہوگی
کہ جو بوڑھی اور بانجھ ہے اسی بوڑھی سے ہوگی، نہ اس کو جوان کیا جائے گا نہ تم کو جوان بنایا جائے گا، یوں بڑھاپے کے اندر اولاد ہوگی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار، اس کے لیے پھر کوئی علامت، قال رب اجعل لی آیہ، کہ کوئی نشانی ہونی چاہیے کہ ہاں اب میری بیوی امید سے ہو گئی ہے، تاکہ میں تیرا ذکر اور شکر پہلے سے کرنے لگوں۔ تو حق تعالی نے ایسی بہترین نشانی عنایت فرما دی کہ وہ نشانی بھی ہے اور جو ان کا مقصود تھا وہ مقصد بھی پورا ہو۔ تو قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا، کہ آپ 3 دن تک لوگوں سے کلام اور بات چیت نہیں کر سکیں گے مگر اشارے سے، کہ اگر آپ لوگوں سے بات چیت کرنا چاہیں گے زبان نہیں چلے گی، زبان بند۔ ہاں اگر اللہ کا ذکر کرنا چاہیں گے زبان خوب چلے گی، اور ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ میں خوب اللہ کا ذکر کروں اور خوب اللہ کا شکر کروں، تو اللہ کے ذکر میں اللہ کے شکر میں زبان کھلی ہوئی ہے، اور اگر لوگوں سے بات چیت کرنا چاہتے تو زبان بند ہے۔ تو اللہ نے یہ علامت دے دی، اور حضرت زکریا علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ دیکھو سردار ہوں گے، اور صاحب وہ اللہ کے نبی ہوں گے، اپنی خواہشات کو خوب روکنے والے ہوں گے، اور اعلیٰ درجے کے شائستہ لوگوں میں سے ہوں گے۔ اور جب حضرت مریم جوان ہو گئی اور ایک مرتبہ حیض آ چکا تھا، دوسری مرتبہ غسل حیض میں تھی، تو وہ پاک ہو رہی تھی، غسل کے لیے تنہائی اختیار کی کہ اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا، تو وہ مکان شرقی میں پہنچ گئی غسل کے لیے، اور تنہائی میں کپڑے اتارے اور غسل کر لیا کہ حق تعالی نے جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا، اور وہ انسان کامل کی شکل میں، ایک تام الخلقت بشر اور انسان کی شکل میں پہنچ گئے۔ حضرت مریم نے جو تنہائی میں ایک انسان کو دیکھا، وہ تو انسانی خیال کیا کہ انسان ہے، جوان آدمی ہے، وہ ممکن ہے کہ بری نیت سے آیا ہو۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، اگر تو متقی ہے، پرہیزگار، خدا ترس ہے، تو میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں۔ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، انہوں نے کہا کہ ڈرتی کاہے کو ہو، میں تو اللہ کا قاصد ہوں، فرشتہ ہوں، اور اس لیے آیا ہوں تاکہ تم کو ایک ستھرا لڑکا دے جاؤں۔ اور جبریل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک مار دی کہ جس سے حضرت مریم کو حمل رہ گیا، اور جب ولادت کا وقت قریب آیا تو جنگل چلی گئی، ایک درخت تھا، سوکھا ہوا کھجور کا تنا کھڑا ہے، اس سے جا کر ٹیک لگا لیا، اور بہت ہی افسوس کر رہی ہے کہ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کہ اے کاش کہ میری وفات ہو جاتی اس کے پہلے، اور میں بالکل بھولی بسری ہو جاتی، کوئی میرے نام تک کو بھی نہ جانتا کہ مریم کون تھی، اس لیے کہ میرے یہاں اولاد ہوگی اور شادی ہوئی نہیں ہے،
تو لوگ بدنام کریں گے کہ یہ بچہ کہاں سے لے آئی. یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. حضرت مریم افسوس کر رہی ہے کہ میرے یہاں اولاد نہ ہوتی اور یہ بغیر باپ کے میں بچہ جننے جا رہی ہوں، لوگ مجھے بدنام کر کے چھوڑ دیں گے. فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. تو نیچے جو فرشتے تھے وہی حضرت جبریل علیہ السلام وہ پائنٹی سے پکارتے کہ اللہ تحزنی، کہ غم نہ کرو، اس لیے کہ حق تعالی نے تمہارے نیچے ایک چشمہ رکھا ہے، ذرا ٹھوکر مارو پانی کا چشمہ نکل آئے گا، اور اس کھجور کے سوکھے ہوئے تنے کو ذرا ہلاؤ، وَهُزِّي إِلَيْكَ، اور یہ کھجور کا سوکھا ہوا تنا آنن فانن تر و تازہ ہوگا، اور اس پر کھجور کے پھل لگیں گے، بڑھیں گے اور پکیں گے اور فوراً نیچے گریں گے، تم کھاؤ. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، لہذا کھاؤ، یہ جو کھجوریں تازہ کھجوریں گریں گی ان کھجوروں کو کھاؤ، جو چشمے سے پانی نکلے گا وہ پانی پیو، اور جو گود میں بچہ آئے گا اس سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو. تو یہاں بعض معترضین نے اعتراض کیا کہ حضرت مریم تنہائی میں ہے اور انہیں یہ صدمہ ہے کہ میرے ہاں اولاد ہوگی، بغیر باپ کے لوگ بدنام کریں گے، وہ تسلی چاہتی ہے. تو ان آیتوں میں تسلی کہاں ہوئی؟ حالانکہ اس سے بہترین تسلی ہو نہیں سکتی کہ حضرت مریم کو جو فکر ہے بدنامی کی، وہ کیوں؟ کہ حضرت مریم کی نگاہیں اسباب پر ہے کہ اولاد کب ہوتی ہے، کہ جب مرد اور عورت ملیں، خواہ جائز طریقے پر یا ناجائز طریقے پر، بہرحال جب مرد اور عورت کا ملاپ ہوتا اس کے نتیجے میں اولاد ہوتی ہے. اور مجھ سے تو کوئی مرد ملا ہی نہیں ہے ناجائز طریقے پر، اور نہ میں کوئی فاجرہ اور بدکار عورت ہوں، پھر میرے یہاں اولاد، تو لہذا لوگ تو بدنام کر کے رکھ دیں گے. تو حضرت مریم کی نگاہیں اسباب پر ہیں کہ بچہ کب ہوگا، جبکہ اس بچے کے لیے باپ بھی ہو. بغیر باپ کے بچہ ہوتا نہیں. ہاں دنیا میں ایسا ہی ہے، ظاہری اسباب میں ایسا ہی ہے کہ بچے کے لیے باپ بھی چاہیے، لیکن حق تعالی کو قدرت ہے، بغیر باپ کے اولاد دینے پر اللہ کو قدرت ہے. تو حضرت مریم کی نگاہ اسباب پر تھی، اور اللہ تعالی اسباب سے ہٹا کر مسبب الاسباب پر نگاہ ڈال رہے ہیں کہ مسبب الاسباب کو دیکھو. اور ہماری قدرت کا ایک نمونہ دیکھو کہ تم عورت اور عورتیں کمزور اور پھر درد ذہن میں مبتلا، تو تمہاری ٹھوکر ہی کیا، لیکن پانی کا چشمہ نکل آئے. اور پانی اس طرح سے نکلتا نہیں ہے جب تک کہ آپ کنواں نہ کھودیں، بورنگ نہ کریں، پانی نہیں نکلے گا. اور وہاں عورت ذات کہ جو درد ذہن میں مبتلا ہو، وہ ذرا سی ایک ٹھوکر دے دے اور پانی کا چشمہ. یہ ہماری قدرت کی ایک نشانی دیکھو.
اور کوئی بھی درخت ہو اگر وہ سوکھ گیا وہ ہمیشہ کے لیے سوکھ گیا، وہ دوبارہ ہرا بھرا نہیں ہوگا، تر و تازہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ہماری قدرت کہ تم ذرا اس کو حرکت دو، یہ کھجور کا سوکھا ہوا درخت یہ ابھی تر و تازہ ہو جائے گا، اس پر پتے آئیں گے اور پھر صاحب وہ پھول نکلیں گے، پھول میں سے پھل وہ بڑے ہوں گے، پکیں گے اور اب بھی نیچے گریں گے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ پھلوں کے نکلنے میں، بڑھنے میں اور پکنے میں 1 مہینوں چاہیے۔ یہ ہماری قدرت کی دوسری نشانی۔ تو جب تم نے ہماری قدرت کی 2 نشانیاں دیکھ لی کہ ٹھوکر دی اور پانی نکل آیا، حرکت دی اور صاف تازہ کھجوریں گر رہی ہیں، تو تیسرا نمونہ اور دیکھ لو کہ بغیر باپ کے بچہ۔ یہ ہماری قدرت کی تیسری نشانی، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر۔ تو حق تعالیٰ کو قدرت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا ہے حضرت انسان پر، کہ انسان وجود میں آئے بغیر ماں باپ کے۔ یہ تو اس سے بھی عجیب تر ہے کہ اس کے لیے نہ کوئی باپ ہو نہ کوئی ماں ہو، بغیر ماں باپ کے انسان وجود میں آئے، اور اللہ تعالی نے ایسا کر کے دکھلایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا مٹی سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے یہاں نہ کوئی باپ نہ کوئی ماں، دونوں کے بغیر وجود میں آ گئے، اور انسان وجود میں آئے صرف مرد سے، اور اس کے لیے ماں نہ ہو۔ اللہ نے کہا ہم اس پر بھی قادر ہیں، نمونہ دیکھ لو۔ حضرت حوا کو پیدا کیا، حضرت حوا کے لیے کوئی ماں نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے کچھ مادہ لیا اور اس سے بنا دیا حضرت حوا کو، کہ دیکھو صرف مرد سے وجود میں آ گئی، کہ صرف مرد سے حضرت حوا وجود میں آ گئی، ان کے لیے کوئی ماں نہیں ہے۔ اب تیسری صورت یہ ہے کہ انسان وجود میں آئے صرف عورت سے، بغیر مرد کے، بغیر باپ کے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا کہ دیکھو یہ ہماری قدرت کہ ہم انسان کو وجود میں لا سکتے ہیں بغیر مرد کے، بغیر باپ کے، اور دونوں کے ملاپ سے انسان وجود میں آئے تو وہ سارے انسان اسی طرح سے وجود میں آتے۔ 4 صورتیں ہیں اور اللہ نے چاروں صورتیں ظاہر کر کے دکھلا دی۔ اور جب عیسائیوں کے وفد نے اعتراض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں یا نہیں، فرمایا کہ ہاں میں ان کو اللہ کا نبی تسلیم کرتا ہوں، وہ اللہ کے نبی تھے۔ تو کہا کہ جب آپ ان کو اللہ کا نبی مانتے ہیں اور بغیر باپ کے مانتے ہیں کہ نہیں، کہ ہاں بغیر باپ کے ہی مانتے ہیں، ان کے باپ نہیں تھے، تو اب جو نبی ہو اور بغیر باپ کے ہو اس کا باپ اللہ۔ کہ اچھا ایسا ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون۔ یہ آیت بھی آج ہی پڑھی گئی تو آپ نے فرمایا اچھا یہ بتلاؤ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کا نبی تسلیم کرتے ہو کہ نہیں؟ کہاں اللہ کے نبی تھے۔ کہ بغیر باپ کے مانتے ہو کہ نہیں؟ کہ ہاں بغیر باپ کے۔ تو ان کو کہاں تم اللہ کا بیٹا کہتے ہو؟ تو جب حضرت آدم علیہ السلام ابن اللہ نہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ کیسے ہو جائیں گے؟ حضرت آدم کے یہاں تو باپ اور ماں دونوں نہیں ہیں، یہاں ماں تو ہے۔ تو اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تولد ہوا کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ دیکھو ذرا ٹھوکر دو پانی نکل آئے گا، پانی کا انتظام، اور حرکت دو
کھجور کا سوکھا ہوا درخت تر و تازہ ہو جائے گا، کھجوریں گرنے لگیں گی، کھجور کھانے کا انتظام، تو پہلے پانی کا انتظام، پھر کھانے کا انتظام، اور جب نمبر آیا استعمال کا تو فرمایا کہ فَكُلِي وَاشْرَبِي، کہ یہ کھجوریں کھاؤ اور پانی پیو۔ یہ بالکل فطری ترتیب ہے، فطری ترتیب کہ اگر آپ کہیں سفر میں جائیں اور آپ کو بھوک بھی لگ رہی ہو، پیاس بھی لگ رہی ہو، تو پہلے آپ پانی کا انتظام کریں گے، بھئی پانی ہونا چاہیے۔ وہ آج کل تو وہ بوتلیں ملتی ہیں پیک کہ بھئی پانی کا انتظام ہونا چاہیے، اور پھر آپ کھانے کا انتظام کریں گے۔ تو انتظام کے اندر پانی مقدم، کھانا مؤخر۔ لیکن جب آپ بیٹھ جائیں گے دسترخوان پر تو پہلے آپ کھائیں گے پھر پانی پیئیں گے۔ وہی ترتیب اللہ نے ذکر فرمائی۔ اور بچے کو گود میں لے کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ لہذا حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے آئی تو قوم پکار اٹھی کہ او ہو کہاں سے لے آئی؟ تمہارے باپ بھی ایسے نہ تھے اور تمہاری والدہ بھی ایسی نہ تھی، تمہاری والدہ بھی بڑی نیک تھی اور تمہارے والد تو بہت ہی نیک تھے۔ تو اشارہ کر دیا کہ بھئی میرا تو صوم ہے، میرا تو روزہ ہے، اور آج میں کسی سے گفتگو نہیں کروں گی، بچے ہی سے پوچھ لو۔ تو کہا اچھا مذاق بھی کرتی ہو؟ کہ آخر وہ کہ جو ابھی گہوارے میں ہو، جھولی میں پڑا ہو، اس سے ہم کیا کلام کریں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پکار اٹھے کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کلام گہوارے میں کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلام کریں گے، گہوارے میں کلام کریں گے اور کہولت میں کلام کریں گے۔ تو اب یہ گہوارے میں اور جھولی میں کلام کرنا واقعتاً یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اتنا معصوم بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہو وہ کہاں کلام کیا کرتا ہے، اور پھر ایسا فصیح اور بلیغ کلام۔ لیکن کہولت میں کلام کرنا وہ تو کوئی تعجب کی بات نہیں، سارے انسان کہولت میں یعنی اپنی ادھیڑ عمر میں کلام کرتے ہی ہیں۔ تو اس کو حق سبحانہ و تعالی نے کیوں ذکر فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ گہوارے میں بھی کلام کریں گے اور کہولت میں بھی کلام کریں گے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ دوسرا معجزہ ہے، کہولت میں کلام کرنا دوسرا معجزہ۔ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اوپر آسمان پر گئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہو گئے تو یہود ان کے بھی مخالف اور دشمن ہو گئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو تو شہید کر ہی دیا، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے پناہ مانگی ایک درخت سے تو وہ درخت کھل گیا، اور اس درخت نے حضرت زکریا علیہ السلام کو اپنے اندر پناہ دے دی، لیکن وہ دامن تھوڑا سا کپڑا باہر رہ گیا۔ تو وہ شیطان نے قوم کی رہنمائی کی کہ یہ درخت میں اندر گھسے ہیں۔ تو قوم وہاں پہنچ گئی اور اس درخت کو آرے سے چیر دیا۔ تو جب وہ آرا چلتے چلتے جسم پر پہنچا تو بڑی تکلیف ہوئی۔
تو حضرت زکریا علیہ السلام نے حق تعالی کو پکارا. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو غیر اللہ سے پناہ مانگی تھی, ایک درخت سے پناہ مانگی تم نے, ہم سے پناہ کیوں نہیں چاہی؟ اور اب خبردار اف نہ کرنا. تو حضرت زکریا علیہ السلام اس تکلیف کو جھیلتے رہے, برداشت کرتے رہے, جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور اف بھی نہیں کیا. تو ان یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا, حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا. یہ تو ان کی خاص فطرت ہی تھی. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق. نبیوں کو شہید کرنا یہ ان کے مزاج میں داخل, اور حضور تک کو شہید کرنے کے منصوبے انہوں نے بنائے ہیں. کہ ایک مرتبہ آپ یہودیوں کے ہاں تشریف لے گئے تھے چندے کے سلسلے میں, تو ایک دیوار کے نیچے بٹھا دیا اور پورا منصوبہ بنا لیا تھا کہ ایک وزنی پتھر آپ کے اوپر پھینک دینا ہے. لیکن بر وقت اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو مطلع کر دیا اور آپ وہاں سے فوراً اٹھ کر چلے گئے. اور اگر آپ وہاں بیٹھے رہتے تو وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو جاتے اور اس طرح سے حضور کو بھی وہ شہید کر دیتے. تو اکثر نبیوں کو انہوں نے قتل کیا ہے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درپے ہو گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی طرح سے شہید کر دے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک مکان میں انہوں نے مقفل کر دیا, بند کر دیا, وہاں ایک پہرے دار کو بٹھا دیا کہ صبح کو آئیں گے. اور جب وہاں پہنچے تو حق تعالی نے پہلے ہی اس کمرے کی چھت کو شق کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا, آسمانوں پر پہنچا دیا. اور جس کو نگران بنا کر بٹھایا تھا, پہرے دار, چوکیدار, اس پر اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی اور اس کو بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت میں ہی بنا دیا. اب لوگ پہنچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر میں, تو کسی کو پایا ہی نہیں. اور یہ پہرے دار جس کو دیکھا کہ ہاں یہ ہے عیسیٰ, پکڑ کر لے گئے اور اس کو سولی پر چڑھا دیا. اور سولی پر چڑھا دینے کے بعد ان میں خود آپس میں اتنا شدید اختلاف ہوا کہ اگر یہ عیسیٰ ہے تو وہ ہمارا چوکیدار کہاں گیا, اور اگر یہ ہمارا چوکیدار تو پھر عیسیٰ کہاں گئے. اور اس چوکیدار کے, اس پہرے دار کے جو نگراں, جو رشتہ دار تھے, وہ سب لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. اور صاحب اتنی مقابلہ آرائی ہوئی ہے کہ سینکڑوں اور ہزاروں افراد آپس میں لڑ کر ختم ہو گئے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. یہ مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے میں وہ لوگ کامیاب نہیں ہوئے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے زندہ صحیح سلامت اوپر اٹھا لیا ہے. جبکہ آج جو عیسائی ہیں دنیا میں, ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہو گئے, سولی پر چڑھ گئے, اور سولی پر چڑھ جانا ہی یہ کفارہ ہو گیا ان کی امت نصارہ کی طرف سے. اب جو ان کی امت نصارہ ہے وہ سب بخشائی کتنے ہی کالے کرتوت کر لیں اور کتنے ہی دنیا میں وہ ظلم ڈھالیں اور کتنے ہی معصوم لوگوں کو شہید کر دیں, لیکن وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو سولی پر چڑھ گئے وہ کفارہ ہو گئے. اور اب تو جنت میں سوائے عیسائیوں کے کوئی جائے گا ہی نہیں. وہاں کی ساری سیٹیں انہوں نے بک کرا لی کہ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى, کہ عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ جنت میں سوائے عیسائیوں کے کوئی نہیں جائے. اور ہمارا عقیدہ یہ کہ اللہ تعالی نے زندہ صحیح سلامت اوپر اٹھایا ہوا اور قرب قیامت میں دوبارہ تشریف لائیں گے.
اور جو قیامت کی نشانیاں آپ نے بتلائی ہیں، بہت سی آپ نے علامتیں بتلائیں گے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا ہاں قیامت سے ہم قریب سے قریب تر جا رہے ہیں۔ تو بہت سی علامتیں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ عزت تخذ الفیء دولا، جبکہ مال غنیمت کو شخصی دولت سمجھ لیا جائے کہ سرکاری آمدنی کو جو سربراہ ہوں گے وہ اپنے عیش و عشرت میں صرف کرنے لگے۔ تو ایک مدت سے ایسا ہی ہو رہا ہے کہ جو سرکاری خزانے کی آمدنی ہے تو اب جو سربراہ ہوتے ہیں اپنے عیش و عشرت میں اسے صرف کرتے ہیں۔ والامانۃ مغنما، اور امانت کو غنیمت سمجھ لیں لوگ کہ کسی کی امانت اپنے پاس رکھی اس کو ہضم کر گئے، لوگوں سے ادھار لے لیا، قرض لے لیا اور اسے ایسا ہضم کیا کہ ڈکار بھی نہیں آتی۔ یہاں صورت میں تو بے شمار ایسے واقعات ہوں گے کہ ادھار لے لیا، خوب لاکھوں کے حساب سے ادھار لیا اور پھر واپسی کا نام ہی نہیں۔ تو امانت کو غنیمت سمجھ کر ہضم کر جائیں گے۔ والزکات مغرما، اور زکات کو تاوان سمجھیں گے، اتنی بھاری ہوگی دینی جیسے کوئی تاوان ادا کرتا ہو، تو زکات دینے میں گرانی محسوس کریں گے، حالانکہ اصل رقم ہماری وہ جو ہم نے زکات میں دے دی آخرت میں ہمارے وہی کام آئے گی۔ اور وَتُعَلَّمُ لِغَيْرِ الدِّينِ، اور لوگ علم دین حاصل کریں گے دنیاوی اغراض کے لیے، علم دین حاصل کریں گے دنیاوی اغراض حاصل کرنے کے لیے۔ اور وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، اور لوگ اطاعت کریں گے، کہنا مانیں گے اپنی بیویوں کا، اور نافرمانی کریں گے اپنی ماؤں کی۔ اور آج وہی دور ہے کہ کتنے ہمارے نوجوان ہیں کہ بیوی کے غلام ہیں، بیوی کے غلام ہیں کہ بیوی کی اطاعت کرتے ہیں، بیوی کا کہنا مانتے ہیں اور ماں کے کہنے کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ وَأَقْصَابَهُ، اور اپنے دوستوں کے قریب بیٹھیں گے اور اپنے بوڑھے بیمار باپ سے بھاگیں گے۔ وَكَانَ سَيِّدُ الْقَوْمِ فَاسِقُهُمْ، اور قوم کا سردار فاسق۔ اور آج دیکھیے کہ جو ہمارے سردار کون ہیں، تو قوم کا سردار فاسق ہوگا۔ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، اور قوم کا نمائندہ وہ نہایت ہی ذلیل اور حقیر قوم میں سے ہوگا۔ اور وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اور انسان کا اکرام ہوگا اس کے شر سے بچنے کے لیے کہ اگر ہم نے اس کا اکرام اور احترام نہیں کیا یہ ہم کو نقصان پہنچائے گا۔ تو اگر محکمہ انکم ٹیکس کا چپراسی بھی ہو تو اس کا بھی اکرام ہوتا ہے، چاہے کسی عالم مولوی کا نہ ہو، دکان کے سامنے سے اگر گزر جائے محکمہ انکم ٹیکس کا چپراسی کہ آئیے کچھ ٹھنڈا یا گرم، اور اگر وہاں سے عالم گزر رہا ہو تو گزرنے دیتے ہیں۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، کہ انسان کا اکرام ہوگا محض اس کے شر سے بچنے کے لیے۔ اور اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ وَلَعَنَ آخِرُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، کہ اس امت میں جو بعد میں آنے والے ہیں وہ اس امت کے پہلے لوگوں پر لعنت بھیجیں گے، ان پر تنقید کریں گے۔ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں میں شور و شغب ہوگا، لڑائیاں اور جھگڑے ہوں گے مسجدوں میں۔ تو یہ آپ نے علامتیں بتلائی۔ اور یہ بھی فرمایا کہ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، اور صاحب گانے اور گانے والی عورتوں کی کثرت ہر گھر میں۔ اب اس زمانے میں لوگ سوچتے ہیں اتنی گانے والی آئیں گی کہاں سے، لیکن جو سائنس نے جو ترقی کی ہے وہ سمجھا دیا کہ سب سے پہلے تو وہ صاحب وہ جو توا تھا اور اس پر سوئی وہ گرام فون باجا وہ چلا، وہ اس میں صاحب توے کے اندر گانے بھرے ہوئے اور سوئی لگی ہوئی ہے۔ لیکن سائنس نے اور ترقی کی تو ریڈیو ایجاد ہو گئی،
اور صاحب اس پر گانے آ رہے ہیں، اور ترقی میں تو چھوٹے چھوٹے ٹرانزسٹر ایجاد ہو گئے کہ اور چھوٹے چھوٹے ہر گھر میں موجود، اور ترقی ہوئی تو وہ صاحب ٹی وی آ گیا، چونکہ ٹرانزسٹر میں صرف سن رہے تھے، تصویر تو نہیں دیکھ رہے تھے، وہ کمی تھی، سائنس نے کہا وہ کمی ہم پوری کر دیں گے، تو وہ ٹی وی آ گیا، لو صاحب وہ گانے والی عورتوں کے چہرے بھی دیکھیے اور آواز بھی سنیے، اور ترقی ہوئی تو صاحب ویڈیو آ گیا۔ تو اس طرح سے جو حضور نے پیش گوئی فرمائی وہ صادق آ رہی ہے، اور فرمایا کہ جب یہ باتیں ہونے لگیں تو پھر انتظار کرنا سرخ آندھیوں کا اور زلزلوں کا، صورتوں کے مسخ ہو جانے کا، زمین میں دھس جانے کا، اور آسمان سے پتھروں کے برسنے کا انتظار کرنا، اور ایسی ایسی مصیبتیں جو یکے بعد دیگر ایسے آئیں گی جیسے تسبیح کے اندر یا کسی لڑی کے اندر دانے ہوں اور وہ لڑی درمیان میں سے ٹوٹ جائے اور وہ دانے یکے بعد دیگر گریں گے، اس طرح سے ایک کے پیچھے ایک مصیبت آئی، اور ہر آنے والی مصیبت وہ پچھلی مصیبت سے بڑی ہوگی۔ تو یہ علامتیں آپ نے بتلائی، اور اس کے علاوہ جو بڑی بڑی 10 نشانیاں آپ نے بتلائی ہیں کہ دجال کا ظہور ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے دجال کو قتل کرنے کے ارادے سے۔ حضور نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے ہوں گے؟ درمیانی قد ہے، بہت لمبے بھی نہیں ہیں، پستہ قد بھی نہیں ہے، درمیانی قد، سرخ سفید رنگ ہے، اور تر و تازگی کا یہ عالم کہ اگر سر جھکائیں گے تو پانی کے قطرات سر میں سے ٹپکیں گویا ابھی غسل کر کے نہا کر آ رہے ہوں، اور 2 ہلکے پیلے کپڑے پہنے ہوئے، اور دمشق میں جو جامع ہے اس کے شرقی مینارے پر اتریں گے، اور دمشق میں جو جامع ہے اس کی عجیب تاریخ وہ بھی آپ کبھی پڑھیے اطمینان سے، اور اس کے شرقی مینارے پر نزول ہوگا اور عصر کی نماز کا وقت ہوگا، اور امام مہدی وہ مصلی پر ہوں گے، اور تکبیر ہو رہی ہوگی، امام مہدی دیکھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے، عرض کریں گے چلیے نماز پڑھائیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے بھائی تکبیر تو آپ کے لیے ہوئی ہے، تو اب وہ نماز نہ معلوم کون پڑھائے گا، لیکن بعد میں جو نمازیں آئیں گی وہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے، اور اصل مقصد وہ دجال کو قتل کرنے کا ہوگا۔ تو امام مہدی تشریف لائیں گے پہلے، اور امام مہدی کون ہیں؟ تو ایک مرتبہ حضرت علی نے حضرت حسن کی طرف دیکھا، اپنے بڑے صاحبزادے کی طرف، اور فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، جیسا کہ حضور نے فرمایا سردار، اور اس کی نسل سے اللہ تعالی امام مہدی کو پیدا فرمائیں گے، اور اگر قیامت کے اندر صرف ایک دن بھی باقی رہ جائے گا اللہ تعالی اسے طول دیں گے یہاں تک کہ امام مہدی تشریف لائیں۔ ان کا تشریف لانا یقینی ہے، اور بلند بینی ہوں گے، اور کشادہ پیشانی ہوگی، اونچی ناک، کشادہ پیشانی، وہ بھی متوسط القامت، چہرہ بدن ہوگا، اور دنیا جو جور اور ظلم سے بھری ہوئی ہے وہ عدل اور انصاف سے بھر دیں گے۔ ان کے زمانے میں عدل اور انصاف، جیسا آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہے، تو وہ عدل و انصاف سے بھر دیں گے، اور جس سال امام مہدی دنیا میں تشریف لائیں گے تو اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے پہلے جو رمضان ہوگا تو اس ایک ہی رمضان میں چاند گہن اور سورج گہن ہوگا۔ اس رمضان کے بعد حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے، انہی کے اخیر دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، کیونکہ دجال نکلا ہوا ہوگا۔ تو یہ علامتیں ہیں، اور بڑی بڑی نشانیاں آپ نے بتلائی کہ جیسے دھواں ہوگا، دابۃ الارض کا خروج ہوگا، ایک جانور نکلے گا اور پوری دنیا میں چکر لگائے گا، ہر مومن اور کافر کے اوپر نشان ڈال دے گا کہ جس سے صاف امتیاز ہو جائے کہ یہ مومن یہ کافر۔
وہ ہر مومن کافر کو پہچانے گا، پوری دنیا میں چکر لگائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اس کے پاس ہوگی۔ کبھی آپ سوچیں کہ ایک جانور، اس کو اتنے سارے انسان مل کر دبوچ نہیں سکتے؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ چند سال پہلے یہی راندے روڈ کے اوپر ایک شیر نکلا تھا، تو اس کو کیوں نہیں دبوچ لیا؟ اور چند سال پہلے دہلی میں ایک بندر نکلا جس کے ناخن تانبے کے تھے، نکلا اور غائب بھی ہو گیا، حالانکہ وہی تو راجدھانی ہے، تو کیوں نہیں پکڑ لی؟ تو غالباً یہ اللہ نے نمونے دکھلائے کہ دیکھو جانور نکلتے اور تم قابو میں لا نہیں سکتے، تو وہ تو بہت بڑی نشانی ہوگی، اسے کو کون قابو میں لائے؟ اور پھر اس کے بعد میں سورج نکلے گا بجائے مشرق کے مغرب سے نکلے گا، اور زمین 3 جگہ سے دھس جائے گی، ایک دھسے گی مشرق میں اور ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب میں، اور سب سے اخیر میں ایک عدن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانک کر لے جائے گی یمن کی طرف۔ یہ بڑی بڑی نشانی ہے۔ تو بہرحال جو حضور کا دین ہے آخری دین ہے، تو اب قیامت تک جو ائمہ مصلحین آنے والے تھے، مضلین آنے والے تھے، آپ نے پورا پتہ بتلا دیا ہے۔ حق سبحانہ و تعالی ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم۔ اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك۔ اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين۔ الہ العالمین استقامت نصیب فرما، الہ العالمین مرتے دم تک استقامت نصیب فرما، دین اسلام پر قائم رہنے والا بنا۔ الہ العالمین جب تک بھی ہم زندہ رہے اسلام پر زندہ رہے، موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت آئے، خاتمہ بالخیر فرما دے، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما دے۔ الہ العالمین ہماری ساری سیئات کو معاف فرما دے، حسنات کو قبول فرمائے، ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے، معاف فرما دے۔ الہ العالمین آپ غفار ہیں، ستار ہیں، آپ بخشنے والے ہیں۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین نام اعمال کو تو ہم نے سیاہ کر دیا ہے، الہ العالمین نام اعمال میں جتنی سیئات ہیں الہ العالمین ان کو آپ محو فرما دے، مٹا دے، اور ہماری سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما دے۔ الہ العالمین شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے ظاہر کو ظاہری امراض سے پاک فرمائے، باطن کو باطنی امراض سے پاک فرمائے، ہمارے سینوں اور دلوں کو اپنی معرفت کے نور سے، ایمان کے نور سے منور فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کو ظاہری اعتبار سے ایک بنائے، باطنی اعتبار سے نیک بنا دے۔ الہ العالمین اپنے دین کی حفاظت فرمائے، دین کی حفاظت کرنے والوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ الہ العالمین جو تیرے راستے میں نکلے ہوئے ہیں الہ العالمین ان کی حفاظت فرمائے، الہ العالمین ان کی سعی اور محنتوں کو قبول فرمائے۔ الہ العالمین دین اسلام کو تر و تازہ فرما دے۔ الہ العالمین عروج نصیب فرمائے، عزت نصیب فرمائے، ترقی عنایت فرمائے۔ الہ العالمین
الہ العالمین ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرمائے، ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرمائے، الہ العالمین ہمارے قلوب میں اگر خوف ہو تو صرف تیری ہستی کا خوف ہو، الہ العالمین ہمارے دلوں سے اغیار کے خوف کو نکال لے، دشمنوں کے خوف کو نکال لے اور اپنے خوف کو ہمارے دلوں میں بٹھا دے اور جما دے۔ الہ العالمین الہ العالمین ہماری اصلاح فرمائے، ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے اور ہمارے عقائد کو درست فرما دے اور ہمارے ایمان کو قوی سے قوی تر، مضبوط سے مضبوط تر فرمائے۔ الہ العالمین ہماری عبادات کو صحیح فرمائے، مکمل فرمائے، ہمارے معاملات کو درست فرمائے اور ہمارے اخلاق کو سنوار دے۔ الہ العالمین ہمارے ایمان کی، جان کی، مال کی، عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے، مردوں اور عورتوں کی حفاظت فرمائے، بوڑھوں اور بچوں کی حفاظت فرمائے، مسجدوں اور مصلیوں کی حفاظت فرمائے، مکانوں اور مکینوں کی حفاظت فرمائے، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفا اور صحت کاملہ عنایت فرمائے۔ الہ العالمین جو بے روزگار ہیں ان کو برسر روزگار بنا دے، جن کی آمدنی کم اخراجات زیادہ ہیں ان کی آمدنی میں برکت عنایت فرمائے، جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے سبکدوش فرمائے۔ الہ العالمین الہ العالمین جو حاجت مند ہے سب کی جائز حاجتوں سے خوب واقف ہے، ہماری جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔ الہ العالمین جو ہمارے اعزاء ہم میں تھے اور آج وہ ہماری مجلسوں میں نہیں ہے، الہ العالمین ان کی مغفرت فرما دے، الہ العالمین ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ الہ العالمین حضرت مفتی لاجپوری صاحب کی بھی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، الہ العالمین ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ الہ العالمین محشر کی رسوائی سے بچا لے، محشر کی رسوائی سے بچا لے، الہ العالمین میزان عمل میں حسنات کے پلے کو باری فرمائے، نام اعمال داہنے ہاتھ میں عنایت فرما دے، جب آپ کی عدالت میں حاضری ہوگی آسان سے حساب لے لیں اور جہنم سے آزادی کا پروانہ عنایت فرما دے۔ الہ العالمین یہ رمضان کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے، اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے، الہ العالمین اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ الہ العالمین دنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، راتوں میں تراویح کی توفیق نصیب فرمائے، رات کے اوقات میں، دن کے اوقات میں کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الہ العالمین جہنم اور اس کے عذابوں سے بچا لے، الہ العالمین جنت وہاں کے عالیشان محلات، وہاں کی لازوال نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔